الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا کہ ایک وادی پر منافقوں نے حملہ کرنا چاہا اور ان کے چہرے انہوں نے ڈھکے ہوئے تھے، تو ان کا ارادہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں، اور اس تنگ وادی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 جان نثار صحابہ ساتھ تھے، تو ایک حضرت عمار تھا اور ایک حضرت حذیفہ بن یمان تھا۔ مطلب تو سارے صحابی تو ویسے تو ساتھ تھے، لیکن وہ راستہ تنگ تھا، تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے پہلے میں گزر جاؤں۔ تو منافقین نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر حضور پر حملہ کرنا چاہا، لیکن پھر وہ مرعوب ہو گئے، گھبرا گئے اور سامنا کر نہیں سکے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو نام بتائے ہیں حضرت حذیفہ کو، اور حضرت حذیفہ کو صاحب سر صحابی کہا جاتا ہے، اور وہی منافقین کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ بھی حضور کی حدیث ہے کہ منافقین کا سب سے زیادہ جو جاننے والا ہے وہ حذیفہ بن یمان ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جیسے نبیوں میں ہم نظر ڈالتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں عطا فرمائیں، اللہ کی شان ہے۔ یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، سلمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک دیا، وجاہت دی، ید بیضا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کے بھی الگ الگ اپنے اپنے خصائل اور فضائل ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ منافقین کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بھی پوچھا کرتے تھے حضرت حذیفہ سے کہ حل ذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع المنافقین، کیا میرا ذکر تو نہیں کر دیا رسول اللہ نے کہ میں بھی منافق ہوں؟ تو حضرت حذیفہ مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ لا لا، نہیں نہیں۔ اور پھر حضرت عمر کی یہ بھی عادت تھی اپنے دورہ خلافت میں کہ جب کسی صحابی کا انتقال ہوتا، اگر حذیفہ اس کے جنازے میں نہیں جاتا تو حضرت عمر بھی نہیں جاتا، اور سمجھ جاتے کہ یہ منافقین کے اس فہرست میں شامل ہے جس کا کہ علم اللہ کے حبیب نے حضرت حذیفہ کو دیا ہے۔ تو اسی کتاب میں سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امام غزالی صاحب نے رسالہ قدسیہ میں لکھا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسر نفسی ہے کہ اللہ والے اپنے کو انکساری کے ساتھ اللہ کی دربار میں پیش کرتے ہیں، ورنہ کہ قیامت والے دن اول من یضافہ الرب عمر، کہ قیامت میں رب العالمین جس شخص کی سب سے پہلے یعنی مضافت کریں گے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ بہرحال حضرت حذیفہ کا ذکر ہوا تو ایک ان کے ساتھ جو ہے واقعہ دوسرا بھی منسلک ہے، میں نے کسی چھوٹے رسالے میں پڑھا اور نیٹ پر بھی اویلیبل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر کا بھی ذکر ہوا کہ یہ وہی ہیں کہ خندق والی جنگ میں حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تھا تو آپ علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے، تو حضرت جابر نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی اہلیہ کو دیا اور حضور کی دعوت کی۔ تو نبی علیہ السلام نے تمام لشکر کو پکارا اور ساروں لشکر کو اس ایک بکری کے بچے
کہ ذبح ہونے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لشکر کو کھلا دیا، اور حضرت جابر کے گھر میں وہ دعوت تھی۔ تو یہ حضرات جو ہیں، حضرت جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان، یہ دریائے دجلہ کے قریب کہیں دفن تھے، اور یہ 1932 کا واقعہ ہے، اور وہاں یعنی بادشاہی تھی اس وقت شاہ فیصل اول کی۔ اس کے خواب میں حضرت حذیفہ آئے کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اور جابر کی قبر جو میرے ساتھ ہے اس میں بھی نمی آ گئی ہے، تو ہمیں یہاں سے نکالیں اور آگے جہاں حضرت سلمان فارسی دفن ہے ہمیں بھی وہاں دفن کر دیں۔ تو یہ بڑا ایمان افروز واقعہ، بھی سیرت کے ساتھ کنیکٹ تو نہیں، لیکن یہ آ گیا ہے تو میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تو شاہ فیصل بادشاہ تھا، اس نے یہ خواب کو یعنی سنا تو صحیح، دیکھا خواب، لیکن کوئی تحرک دن کے وقت لیا نہیں مصروفیت کی وجہ سے۔ دوسری رات پھر حضرت حذیفہ خواب میں آئے، پھر بھی جو ہے بادشاہ سلامت کو پریشانی تو ہوئی، لیکن وہ کوئی تحرک لے نہیں سکے، خواب کو خواب ہی سمجھا۔ تیسرے دن تیسری رات حضرت حذیفہ ایک مفتی کے خواب میں آ گئے، مفتی اعظم کے، تو اور یہی بات بتائی کہ ہم بادشاہ کو بتا رہے ہیں کہ، لیکن بادشاہ جو ہے وہ اس بات کو یعنی لائٹ لے رہا ہے۔ تو مفتی صاحب خود چلے گئے بادشاہ کی خدمت میں اور کہا کہ آپ کو یہ خواب آیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں خواب تو آیا ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ حضرات جو ہیں صحابہ کرام، یہ قبروں سے شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو کرنا پڑے گا۔ تو بادشاہ کو تردد ہوا، بہرحال آخر کار مفتی نے بھی سمجھایا، تو پھر ان کی قبر کشائی کے لیے اور ان کے جنازے کے لیے باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ یہ حج کے دنوں کی بات تھی، پھر ذی الحج کی جو عید ہوتی ہے اس موقع پر لوگ جمع ہوئے۔ پہلے اخباروں میں دیا ہوا تھا کہ 2 صحابی رسول ہیں، وہ ان کی قبر مبارک کی قبر کشائی ہوگی، اور وہ ان کے جو جسم ہیں اجسام وہ وہاں سے اٹھائے جائیں گے اور دوسری جگہ منتقل کیے جائیں گے، تو جس کو دیکھنا ہے زیارت کرنی ہے تو زیارت کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کے قریب مجموعہ جمع ہو گیا تھا، اور اسلامی سلطنت کے دوسرے گورنر بھی آئے تھے، اور جب حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کشائی ہوئی تو ان کے جسم مبارک کو قبروں سے نکالا اور کفن بھی ہٹایا، تو آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور جسم مبارک صاف ستھرا، اور کفن مبارک صاف ستھرا۔ 1300 سال گزرنے کے بعد کوئی ان میں بوسیدگی نہیں تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایسا نور تھا، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی، ان میں ایسی چمک تھی کہ ان کو زیادہ دیر تک آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر ان کی وصیت کے مطابق ان کو حضرت سلمان فارسی کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ پھر اس میں ایک اور واقعہ آتا ہے، وہ حضرت عبداللہ ذو الجبادین المدنی کا واقعہ ہے کہ جب سفر تبوک میں حضور کے ساتھ یہ جا رہے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی، لیکن دعا میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ یا اللہ عبداللہ کو شہادت کے درجے سے سرفراز کر، اور اس کے جسم کو کافروں کے تیر اور تلواروں سے بچائے، یعنی تیر بھی نہ لگے، تلوار بھی نہ لگے، نیزہ بھی نہ لگے، اور یہ شہادت کے درجے کو پہنچ جائے۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تجھے بخار آئے گا، بخار میں تم انتقال کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا درجہ دے دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ذو البجادین
وہ ایسے صحابی تھے کہ ان کو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا نے پالا تھا، تو اس نے بڑی محنت کی کاروبار میں اور بہت امیر ہو گیا۔ جب اسلام قبول کر لیا، شوق ہوا، تو اس کا چچا اس سے ناراض ہوا اور سارا کچھ اس کا کمایا ہوا مال اس نے چھین لیا، رکھ لیا، اور یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی اتار دیے۔ تو اس کو اپنی ماں نے 2 چادریں دی تھی، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے ذوالجبادین، جو 2 جبوں والا یا 2 چادر والا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ تبوک کی واپسی پر میں نے دیکھا کہ صحابہ کا ہجوم ہے اور لوگوں نے آگ جلائی ہوئی ہے روشنی کے لیے۔ تو میں قریب ہوا کہ دیکھوں کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ ذوالجبادین کا انتقال ہو گیا اور اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ تو میں اور قریب ہوا تو میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لحد میں اترے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ کی میت کو اتار رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ الی اخیکما، اپنے بھائی کو میرے نزدیک کر دو۔ جب ان کو حضرت عبداللہ کی میت کو حضور کے نزدیک کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ تو ایسی حالت میں انتقال فرمایا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، جو روایت کر رہے ہیں واقعے کی، کہ مجھے اتنی حسرت ہوئی کہ کاش یہ میت میری ہوتی اور کاش حضور علیہ السلام میرے متعلق یہ فرماتے ہوتے کہ یا اللہ، میں اس سے راضی ہوں اور آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ جب سفر طے کرتے ہوئے جب آپ علیہ السلام نے مدینہ مبارک میں آپ کی آمد ہو رہی تھی، تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور آپ نے احد جبل دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ احد جبل ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ کی مدینہ آمد ہوئی تو آپ کا پھر والہانہ استقبال کیا گیا۔ وہی پھر نعتیں پڑھی گئی جو ہجرت والے دن آپ جیسے شہر میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا استقبال کیا گیا تھا کہ طلع البدر علینا، اس طرح کی پھر نعتیں پڑھی گئی۔ آپ مدینے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور مدینہ آپ کو دیکھ کر جھوم اٹھا۔ مدینے کے لوگ نے پھر آپ کی زیارت کی، بہت خوش ہوئے۔ تو یہ عالیشان لمحات ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے لوگ خوش نصیب تھے جن نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ پھر آپ نے ایک بشارت بھی سنائی، کیونکہ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو جانا چاہتے تھے حضور کے ساتھ لیکن نہ جا سکے، خاص طور پر کچھ لوگ جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کا پہلے بھی ذکر ہوا۔ تو ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ چلے تو نہیں تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی تھے، کیونکہ ان کی نیت ہمارے ساتھ تھی تو گویا کہ وہ ہمارے سفر میں بھی ساتھ تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا دے اور ہمیں بھی دونوں جہانوں کی عزت سے اپنے حبیب کریم کے طفیل نواز دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ انشاءاللہ یہ بیان پھر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔